ویلکم ٹو زنیر السر آفیشیل. ویئرز ایز وی اسپیک ناؤ اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں اور آج لاہور میں عمران خان کی قیادت میں بالآخر ان کی جو الیکشن کیمپین کے لیے فرسٹ ریلی نکلنی تھی، جس کو تقریباً اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے 2 دن سے 144 کے بہانے سے روک کے رکھا ہوا تھا، وہ آج نکالنے کا انہیں موقع مل گیا. گو کہ جب سارے ارینجمنٹس ہو گئے، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں ڈن ہو گئیں، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اجازت اور روٹ کا تعین ہو گیا، اس کے بعد بھی صبح تقریباً 11-12 بجے اطلاعات آ رہی تھیں کہ زمان پارک کی طرف جانے والے راستوں کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے، اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ 2 دن سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور 2 دن سے جو پولیس گردی ہو رہی ہے اس علاقے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، وہ شاید دوبارہ سے نظر آئے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی فیئر، وہ کوئی بڑی بات لگ نہیں رہی تھی، کیونکہ جو مناظر ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اس سے ایک سٹیپ آگے جانا ہی ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں پولیس سے اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ سے. سو اس کا نہ ہونا ایک اچنبے کی بات ضرور تھی. بہرحال 144 ویسے بھی چیلنج ہو جاتی عدالت میں، کیونکہ الیکشنز کے اعلان کے بعد 144 کا کوئی رہ نہیں جاتا ریزن ٹو اپلائی اٹ، اسپیشلی جب آپ میراتھونز بھی کرا رہے ہوں، دوسری پارٹیز شادی ہالز میں جا کے اپنی الیکشن کیمپینز چلا رہی ہوں، اسٹوڈنٹس سے مریم نواز مل رہی ہوں جا کے، ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوسری پارٹیز کی جاری ہو اور اس کے علاوہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہو، تو پھر آپ صرف ایک پارٹی کو روکنے کے لیے قانون کا یا لاء کا استعمال نہیں کر سکتے. تو آج یوں کہنا چاہیے کہ یہ چیز بریک ہوئی ہے اور بہت ہی بڑی ریلی، لوگوں کا ان ویورڈ رسپانس. the least we were expecting was کہ شاید لوگ تھوڑے ڈر گئے ہوں. کارکن تو آئیں گے جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، ورکرز تو آئیں گے، لیکن لوگ شاید نہ آئیں. جس طریقے سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں عمران خان لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انپریسیڈنٹڈ رسپانس فرام دا پیپل. جس علاقے سے وہ گزرے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہم نے مناظر دیکھے، ہم نے راستے میں لوگوں کو اپنے دکانیں بند کر کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا، جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود تھے جو کور کر رہے تھے، یہ میں ان کا رسپانس آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور ویڈیوز ساتھ ساتھ وہ بنا کر اپلوڈ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور مین اسٹریم میڈیا کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور الیکشن کی کیمپین کو بھی کور نہ کریں تو پھر وہ کیا کور کریں؟ پیمرا لاز جو بھی کریں ان کے اوپر سختی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ وقت ہی ایسا آیا ہوا ہے کہ اس کو کہنا چاہیے ڈیسپوٹس ہمارے اوپر مسلط ہیں اور وہ کسی بھی شکل میں ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ پولیٹیشین میں بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا ایک اسپورٹس مین میں ہوتا ہے کہ وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ دا پلس آف دا پیپل از ناٹ ود یو، دین یو ٹیک اے اسٹیپ بیک اور آپ اس کے لیے تیاری کریں، دوبارہ اپنی جگہ دوبارہ بنانے کی تیاری کریں. لیکن پاکستان میں کیونکہ مزاج ہی اور ہے، یہاں پہ کچھ خاندان سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمرانی ہے، ان کی اجارہ داری ہے، انسٹیٹیوشنز بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس کا نتیجہ پھر کنفرنٹیشن کی شکل میں اور اس ٹرموائل کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے پیرلل یوں کہنا چاہیے کہ شاید کیونکہ اس مہم کا جو شاندار آغاز ہوا ہے اس کو دیکھ کے جو پلاننگ کر رہی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ، ان کو یہ لگا کہ شاید ہم اس طریقے سے تو عمران خان کو روک نہیں پا رہے، تو شاید ناؤ دے ہیو ٹیکن دا لیگل کورس. کیونکہ جو عمران خان کے جج دھمکی کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں سلسلے چل رہے ہیں، اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے عمران خان پہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد پہ ذل شاہ کے قتل کے حوالے سے. اور اس پہلی ایف آئی آر میں تو صاف کہا گیا تھا کہ انہوں نے خود ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو مارا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے شواہد مٹانے کی کوشش کی ہے. سو میرے خیال ہے دس از پروبیبلی 77th اور 78th کیس آن عمران خان وچ از انپریسیڈنٹڈ. شاید دنیا میں کوئی ریکارڈ ایسا موجود نہ ہو جہاں ایک شخص پہ اتنے کیسز ہوں اور ساتھ آپ ان کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہوں ہر طرف سے، بار بار یہ زور دے کے کہ آپ آئیں اور بذات خود عدالت میں پیش ہوں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے والے اللیجڈ مرڈرر کو ویڈیو لنک کی سہولت موجود ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن جس کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور اس کی سیکیورٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہ صرف ان سے وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے بلکہ ان کو ایک کارنر کر کے ایسی جگہ پہ لانے کی، عدالتوں میں لانے کی. وی آل نو پاکستان کی عدالتوں میں قتل ہوتے ہیں.
لوگ دشمنیاں نکالتے ہیں. اٹس ویری ایزی, پولیس چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. اور 2 دفعہ جب ہائی کورٹ میں عمران خان پیش ہوئے ہیں تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ پولیس وہاں سے غائب تھی. تو ججز کی کریڈیبلٹی, جوڈیشری کی کریڈیبلٹی when it comes to the protection of a person جو ایکسپوزڈ ہے to all kinds of threats, وہ بڑی کویسچنیبل ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دس از ہائی ٹائم کہ ججز بھی اپنی انٹیگریٹی کو ریسٹور کریں, اور اگر وہ سب کیسز میں پیش ہونے کو تیار ہے اور ویڈیو لنک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیا جائے. اور اس کے علاوہ خود عمران خان نے BBC سے بات کرتے ہوئے یہ ایگزامپل پٹ کی تھی کہ انڈیا میں ایسا ہو چکا ہے کہ ایک وزیر اعظم کے سارے کیسز ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے بیکاز ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے. تو آپ سارے کیسز ایک جگہ جمع کر دیں, ان کو 1 پوائنٹ پہ کوئی فوکل ونڈو بنا دیں تاکہ ان کو وہیں ایڈریس کیا جا سکے, بجائے اس کے کہ کبھی کوئٹہ سے کوئی ٹیم آ رہی ہو ان کو گرفتار کرنے کے لیے, کبھی اسلام آباد سے آ رہی ہو. اور وی آر ایکچولی میکنگ فن آف آر جوڈیشل سسٹم اینڈ آر کنٹری ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ, بیکاز عمران خان کے معاملے کو جب بھی عمران خان باہر نکلتے ہیں یا ان کے خلاف کیسز کی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بہت کوریج دیتا ہے اس کو. کیسز کی صورتحال یہ رہی کہ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ 29 مارچ کو عدالت نے چیئرمین PTI کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچی, اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کر کے اس چیز کو نگیٹ کر دیا کہ ہم تو لاہور آئے ہی نہیں ہیں. تو شاخانہ کارروائی کیس میں عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ اور گرفتاری پر عمل درآمد کا حکم دیا. اس کے علاوہ 18 مارچ کو عدالت میں ان کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا. کچھ ٹویٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کو جرنلزم پتہ چلے گی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور کس طریقے سے ہمارے اوپینین لیڈرز جو کہ جرنلسٹ کے گائیڈ میں یعنی جرنلسٹ کے بھیس میں ہمیں نظر آتے ہیں, وہ کس طرح اوپینینز جنریٹ کرتے ہیں. غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کی کہ عمران خان کی گرفتاری عنقریب. اس کے علاوہ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے سے گھبرا نہیں رہے, ہم چاہ رہے ہیں عدالتیں اپنا کام پورا کریں. ان ادر ورڈز وہ سارا بوجھ یا اونس اس چیز کا عدالتوں پہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سیرل المیڈا نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان جمہوریت کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ لازم ہو چکا ہے کہ جمہوریت کو پٹری سے اتارا جائے. انتخابی ریلی پر پابندی اور 80 کے قریب مقدمات کا مقصد ہمیں انتخابی مہم سے روکنا ہے, یہ عمران خان نے کہا. اور وہ 80 کہہ رہے ہیں, میں 78 کہہ رہی تھی, تو 80 کیسز ہیں اس وقت عمران خان کے اوپر, اور تحریک انصاف کو مستقل انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی اس گورنمنٹ کی, جیسے میں پہلے بھی کہا میں نے, مجھے نظر آتی ہے کہ پہلے انہوں نے ہر ممکن دھمکانے کی کوشش کی کہ کارکن پریشر میں آ جائیں, کیمپین نہ ہو سکے. تقریباً وہی صورتحال جو کسی دہشت گردی میں ہوتی ہے کہ آپ خوف کی فضا پیدا کر دیں تو خود ہی کیمپین کھل کے نہیں کر پاتا وہ پرٹیکولر لیڈر, جیسے ANP نہیں کر سکی تھی 2007 اور 8 کے الیکشنز میں, پیپلز پارٹی نہیں کر سکی تھی کیونکہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی, لیکن پھر بھی جو سمپتھی ووٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کو ہی پڑا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. تو جو کوئی بھی یہ اسکرپٹ لکھ رہا ہے اور اس کو کنسیو کر رہا ہے, شاید وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ ود ایوری 10 years اینڈ ڈیکیڈس ٹیکنالوجی ہمیں ایسی جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. آرکائیوز دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, چیزوں کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں, تو آپ کے سامنے ساری چیزیں بہت کلیئر طریقے سے نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ اسکرپٹ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو یہ جو مومنٹم اس وقت جنریٹ ہو چکا ہے, جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہمیں لوگوں میں نظر آ چکا ہے, بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دیٹ نیشن جو بھوک کے لیے, پیٹرول کے لیے, روٹی کے لیے, سستی زندگی کے لیے, جس میں اتنی مہنگائی نہ ہو, سڑکوں پہ نکلے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اور جس لیڈر کو وہ سپورٹ کرتی ہے کم از کم اس کے لیے وہ عوام باہر نکلنے کو ضرور تیار ہے. تو یہ جو مومنٹم ایک بلٹ ہو گیا ہے, اس کو بریک کرنا بہت مشکل ہے, بیکاز ایز آئی سیڈ کہ لوگوں کو سمجھ بہت آ گئی ہے, ایکٹیویزم بہت آ گیا ان میں, اویئرنیس بہت آ گئی, اور چیزیں ایکسپوز بہت ہو گئی ہیں. اور یہ جو توشہ خانہ کا 21 سالہ ریکارڈ جاری ہوا ہے, یہ تو اٹ واز مائنڈ باگلنگ فار سم ون لائک می, جو کسی حد تک ہمیں پتہ ہوتا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ لوگ کہاں کہاں سے کیا کیا فائدے لیتے ہیں, لیکن کس لیول پہ جا کے لیتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہت حیران کن تھا. اور کون کون ہے جس نے اس
بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے، یو نیم اٹ، پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، بیوروکریٹس، صحافی، گھڑیاں ہوں، مرسیڈیز بینز ہوں، بی ایم ڈبلیو ہو، کوئی چھوٹا سا ڈیکوریٹو پیس ہو، کوئی اناناس کا ٹن ہو، ایون پائن ایپل، آئی واز سرپرائز ٹو سی دا لیول کہ ان کی کتنی بھوک ہے جو ختم نہیں ہوتی، حالانکہ کہتے ہی اپنے آپ کو حکمران خاندان ہے، اور آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے. تو دس از دی ایگزامپل. اور ابھی یہ صرف 2002 سے لے کے اب تک، اور اس میں بھی ابھی صرف بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز کا ہمیں پورا چارٹ ملا ہے، کسی اور کا نہیں ملا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان جس بیماری کا شکار ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے، اور ہم یہاں تک آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں پہنچے. ہم شاید یہاں تک جو سروائیو کر گئے ہیں شاید وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے، کہ ڈسپائٹ نوئنگ کہ ہماری اشرافیہ، ہمارے پولیٹیشینز ایک تحفہ تک تو چھوڑتے نہیں ہیں، تو کیا وہ فنڈز میں امبیزلمنٹس نہیں کرتے ہوں گے؟ مشیل اوباما نے فار ایگزامپل جو ایک گرلز ایجوکیشن کے لیے ایز اے فرسٹ لیڈی ایک فنڈ دیا تھا مریم نواز شریف کو جب ان کے والد پرائم منسٹر تھے، آج تک اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے. نو بڈی نوز وہ پیسہ کہاں گیا. اس طرح کی بے شمار ایگزامپلس ہیں. اور یہ جو رشوت کا بازار گرم ہے، اس کی اتنی فارمز ہیں کہ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بلیک منی ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں وائٹ ہوتی ہے. اور آپ اگر نکل کے دیکھنا شروع کریں تو اس وقت سارے پراپرٹی ٹائکونز کسی نہ کسی طرح سیاست میں ہیں، سیاستدانوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی شادیاں ایسے گھرانوں میں ہوئی ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس ایلیٹ کیپچر اور ہائرارکی کا حصہ ہیں جس پہ وہ تو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ نیچے پس رہے ہیں. تو یہ جو ایکسپوز ہو رہی ہیں چیزیں ایک عام آدمی کے لیے جو خود تو پریشان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دینی ہے، اس نے اپنی گاڑی میں پیٹرول کیسے ڈلوانا ہے، بیسک چیزیں اپنے پیرنٹس کے لیے، ایجنگ پیرنٹس کے لیے دوا لے کے اس نے گھر جانی ہوتی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کار انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے، جن کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے مالکان، ان کو وہ نوکری سے نکال کے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب اشرافیہ کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک گفٹ کو جو کہ شاید پتہ نہیں اس کی اصل مالیت کتنے پاؤنڈز میں ہے، اس کا صرف اور صرف 20% ادا کر کے، وہ بھی ڈی ویلیوڈ اسیسمنٹ کر کے اس کو خریدتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. تو یہ جو مورل کرپشن ہے، اور یہ جو دوسری یہ جو کلاس سٹرگل کو یہ بتاتی ہے کہ آپ یہیں رہیں گے، آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی، حالانکہ گرو کرنا ہر ایک کا حق ہے. تو یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ جیسی مرضی ہسٹری ہو کسی قوم کی، وہ اٹھ کے کھڑی ضرور ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ری امیجننگ پاکستان والے لوگ ہیں، جس میں شاہد حقان عباسی، فواد حسن فواد بھی سرگرم ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ سارے وہی پرانے چہرے ہیں، وہی پالیٹکس کرتے آئے ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ کیا ری امیجن کریں گے پاکستان کو جب ان سب نے بھی توشہ خانہ میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں؟ اگر اس پہ بات کرنی شروع کی تو بہت دور تک جائے گی، کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے، بٹ یہ چیزیں ایکسپوز ہونا، آئی تھنک دس از اے میریکل. ادروائز سسٹم ایسی چیزوں کو باہر آنے نہیں دیتا. ایک اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں جو قاتل تھا ظاہر جعفر، اس کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے. سزائے موت کا حکم برقرار رکھا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنانے کا حکم برقرار رکھا ہے. 4 ماہ کے ٹرائل کے بعد 24 فروری 2022 کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اب 2023 ہے، مارچ ہے. یہ اپیلیں ابھی بھی سپریم کورٹ میں جائیں گی، لیکن یہ اتنا خوفناک کیس تھا کہ اس نے میرے خیال ہے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس پہ قائم رہنا جوڈیشری کا بہت ضروری ہے اس سزا پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص چھوٹ گیا تو آپ نے پہلے ایک اور قتل بھی، ایک اور مرڈر بھی اس طرح کا دیکھا تھا جس میں ایاز امیر صاحب کے بیٹے انوالو تھے، اور ایاز امیر نے بڑی اچھی مثال قائم کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بالکل انٹچ چھوڑا، کوئی انفلوئنس یوز نہیں کیا، اور اس کا کیس بھی چلنے دیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے لگ گئی ہے جس میں ڈرگز کے انفلوئنس میں آ کے یا جیسے بھی کسی بھی لڑکی کو کسی بھی طریقے سے مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ انفلوئنشل فیملی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے یا صلح کر کے یا اپنی نیشنالٹی کا کارڈ یوز کر کے اس سے بھاگ نکلیں گے. تو یہ ایک مثال قائم ہونی بہت ضروری ہے جو ابھی تک تو ہماری عدلیہ ہائی کورٹ
ریکارڈ مینٹین کر رہی ہے. اس کے علاوہ والدین کے حوصلے کو بہت سلام ہے, سوسائٹی کو بہت سلام ہے, جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, مستقل سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتے رہے, بھولنے نہیں دیا اس چیز کو, کیونکہ ہماری میموری بہت شارٹ ہے. ہم کچھ دن تو یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد موو آن کر جاتے ہیں, لیکن میرے خیال ہے اب دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم چیزوں کو لاجیکل کنکلوژن تک جب تک وہ نہ پہنچے ہم اسے زندہ رکھیں اور ہم اپنے اداروں کو پش کریں ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. I'll see you tomorrow. کل تک کوئی خاص اعلان بھی آج عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کرنے والے ہیں, شاید وہ بھی آ چکا ہو. اس کے بعد کیا منظر نامہ سامنے آتا ہے پالیٹکس کا, we'll see about that. Thank you.